جناب والا بڑی بے دردی کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے اپنی عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا. اسلام نے اپنی عورتوں کو پردے کے اندر قید کر دیا. مگر میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو مقام و مرتبہ اسلام نے اپنے عورتوں کو دیا شاید کسی مذاہب نے جو مقام و مرتبہ اپنی عورتوں کو دیا ہو. جناب والا میں ان علماء کرام کی موجودگی میں اس ممبر سے کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مقام و مرتبہ اسلام نے اپنے عورتوں کو دیا ہو شاید اس دنیا کے کسی مذاہب نے وہ مقام و مرتبہ دیا. جناب والا جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، جب دنیا میں اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس وقت بیٹیوں کو بازار میں بیچ دیا جاتا تھا. اس وقت بیٹیوں کو جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کے باپ کے چہرے پر مایوسی ہوتی تھی. اگر اس کا دوست پوچھ لے بھائی میرے چہرے پر مایوسی کیوں ہے، وہ کہہ دیتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. جناب والا جب کالی کملی والے مدنی آقا اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جانے لگا. میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی جس کے گھر میں پیدا ہو اس کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں، اس لیے اپنی بیٹی کو تکلیف نہ دیا کرو. جو بیٹی کو تکلیف دیتا ہے گویا کہ اس نے مجھ محمد کو تکلیف دیا. حدیث شریف کا مضمون ہے، آقا کریم نے فرمایا جن کے پاس 3 عدد بیٹی ہو 1 بیٹا ہو وہ کبھی اگر کوئی تحفہ لائے تو پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹا کو دے. جناب والا آپ سے میں پوچھتا ہوں زمانے کا دستور کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں 1 بیٹا ہو 3 بیٹی ہو تو کیا آپ کس کو پہلے تحفہ دیتے ہیں؟ میں اگر سوال کروں گا پلیز بڑی ذمہ داری کے ساتھ جواب دیجیے گا اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا. آپ یہی کہیں گے کہ میں تحفہ اپنے بیٹے کو دیتا ہوں بیٹی کو نہیں دیتا. مگر پیارے آقا نے فرمایا کہ کبھی اگر کوئی تحفہ لاؤ تو پہلے اپنے بیٹی کو دو پھر بیٹا کو دو، کیونکہ بیٹی کا دل نازک ہوتا ہے، وہ صرف نازک ہے، ان کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ ان کی دل بڑی جلدی دکھ جاتی ہے. جناب والا یہ مقام بیٹی کا اس وقت ہے جب یہ بیٹی اپنے باپ کے گھر ہے تو اسلام نے اپنے بیٹی کو یہ مقام دیا. جب یہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو آقا کریم مدنی والے آقا نے اس ماں کے قدموں کے نیچے لا کر جنت کو رکھ دیا اور بیٹوں سے کہا اگر جنت چاہتے ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں کی خدمت کرو جنت مل جائے گی. میں آج ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اسلام نے اپنی عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا، مجھے بتاؤ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ اسلام اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نچائے؟ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ اسلام اپنی بیٹیوں کو جاب کرنے کی اجازت دے؟ جناب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسلام نے اپنے بیٹیوں کو پردے میں کیوں رکھا. اسلام نے اپنے عورتوں کو جاب کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی. اگر میرا وقت ختم ہو جائے تو پلیز مجھے اشارہ کر دیجیے گا. جناب والا یہ اعتراض بڑی بے دردی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے کہ اسلام نے اپنے بیٹیوں کو پردے میں قید کر دیا. میں ایک ایگزامپل دے کر آپ سے سوال پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز موجود ہو مثلا ڈائمنڈ ہو یا گولڈ ہو تو کیا آپ انہیں سر پر چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، انہیں چھپا کر رکھتے ہیں. اسی طرح اسلام نے اپنی عورتوں کو پردے میں چھپا کر بتا دیا کہ اسلام کی خواتین ڈائمنڈ سے بھی گولڈ سے بھی قیمتی ہے. جناب والا پھر آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے اپنے عورتوں کو جاب کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ میرے یارو اسلام نے اپنے عورتوں کو کہا کہ آپ گھر میں رہیے، اپنے بچے کی اچھی طرح سے پرورش کیجیے. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ آفس میں جا کر جاب کیجیے.
اور اپنے بچوں کو کھلائیے۔ یہ ذمہ داری اسلام نے ان کے شوہر کو دے دیا کہ آپ ان کے ناز نخرے اٹھائیں گے۔ مجھے بتائیے یہ مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے اپنے عورتوں کو مقام نہیں دیا، ان کے پاس دو چیز نہیں ہو سکتا، یا تو آپ کے اندر اسلام کا خبث و کینہ ہے، یا تو آپ نے اسلام کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں۔ آپ کو اسلام کی خبر آپ کو اور اسلام کی عورتوں کا مقام و مرتبہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اپنے دل سے اسلام کے لیے بغض و کینہ نکال لیں گے، یا تو پھر آپ اسلام کو اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور